بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور جو بڑا ایک سماجی یا معاشرتی مسئلہ ہے، خودکشی، سوئسائڈ جو لوگ کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس نے نہر میں کود گیا یا گولی مار لی یا یہ کر لیا وہ کر لیا، ٹرین کے آگے آ گئے، تو یہ کیوں لوگ اتنے فرسٹریٹ ہو کے کیوں سوئسائڈ کر لیتے ہیں؟ بنیادی طور پہ جو بڑی وجہ ہے سوئسائڈ کی، وہ ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کا مطلب مایوسی، نا امیدی، غم زدہ رہنا، نا امید ہو جانا، بلکہ سمجھنا کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میرے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو وہ اتنے شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کوئی بھی انسان کہ وہ انتہائی درجے کا قدم اٹھانے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ڈپریشن میں ایک دم نہیں کر لے گا کہ تھوڑا سا مایوسی ہوئی ہے تو اس نے خودکشی کر لی، بلکہ وہ آہستہ 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 اس اینڈ سٹیج کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے وہ ضرور اپنے اپنے رویے سے اس کی سوچیں، اس کی باتیں، اس کا جو ہے نا جو سوشل اس کا انٹریکشن ہوتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے نا مایوس ہے، نا امید ہے، یا یہ تھکا تھکا لگتا ہے، یا یہ ہار گیا ہے زندگی کی بازی۔ تو وہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی اس ڈپریشن میں سوئسائڈ کرنے سے پہلے کسی نہ کسی ڈاکٹر کو یا کسی سماجی یا اپنے خاندانی یا کسی نہ کسی کو وہ کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ تو وہ جو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ اس وقت اس کو ہیلپ ملنی چاہیے، مدد ملنی چاہیے، اور اس کو پہچانا جائے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے اس میں۔ اور پھر سوسائڈل نوٹس لکھتا ہے وہ کوئی نوٹ لکھے گا کہ جی بس میں میرا دل نہیں کرتا زندہ رہنے کو، میں مر جانا چاہتا ہوں، یا میرے مرنے کے بعد یہ خیال رکھا جائے ایسے، یا میری وراثت کے بارے میں یا ایسے۔ اس کو کہتے ہیں سوسائڈل نوٹ، کہ یہ مرنے سے پہلے کوئی نہ کوئی وہ چیزیں ایسی لکھے گا جس سے پتہ چلے گا کہ یہ خودکشی کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک ڈپریشن ایک میجر کاز ہے دنیا میں، جس میں انسان جو خودکشی کرتے ہیں۔ اور ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے ہم نے بہت سے ولاگس کیے ہیں پہلے، اس کی بہت سارے کئی قسم کی ڈپریشن ہوتی ہے، جن میں مین دو کازز ہوتے ہیں کہ ری ایکٹیو ڈپریشن کو حالات کی وجہ سے، اس کے جو وجوہات باہر انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں، یا پھر اندر ہی سے انڈوجینس، یا جس میں نیورو ٹرانسمیٹر جو اس کا پرابلمس ہوتا ہے، یا کوئی جسمانی بیماری میں کئی دفعہ ڈپریشن میں ہو جاتا ہے، جیسے کسی کو کینسر ہے، کوئی پرانی بیماری ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ امید دم توڑ جاتی ہے، تو وہ پھر تو یہ ایک اس کا ڈپریشن کا جو یہ قابل جو علاج بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اور اس کو کئی دفعہ گھر والے کہتے ہیں لو جی اس کو کیا ڈپریشن ہے، اس کو کیا ہے، یہ تو ایم ہی کرتے ہیں جیسے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزوں کا خیال رکھیں۔ پھر اور کئی قسم کی سوئسائڈ ہوتی ہے۔ ایک اور ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ لوگ جو سماجی اور معاشرتی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، ان کا کوئی اپنا نہیں ہوتا، یا کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ الگ تھلگ تنہا رہتے ہیں، ان کی فیملی یا ان کی کوئی بچے یا ان کے جو دوسرے گھر والے ان کے ساتھ کوئی روابط نہیں رکھتے، یا ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ جی میں اکیلا، میں اب بس کسی کام کا نہیں ہوں۔ اب جب یہ خیال آنے لگتے ہیں کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، تو وہ پھر سوسائڈ کی طرف جاتا ہے۔ ایک اور قسم ہے سوسائڈ کی، جس میں کچھ لوگ گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں اجتماعی، وہ ایسے گروپ ان کو اندر اپنی باتوں میں لے آتے ہیں کہ یہ اجتماعی مفاد کی خاطر وہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جیسے یہ خودکش حملے ہوتے ہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک الٹروسٹک اس کو کہتے ہیں کہ جی قربانی کے جذبے کے ساتھ وہ جو نا اپنی خودکشی کرتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں تو خودکش دھماکہ کہ ہم نے ایک بڑے کاز کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ دراصل یہ بھی ایک خودکشی یا سوسائڈ ایک ہوتی ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں، ان کے ذہن کو برین واش کر دیا جاتا ہے کہ جو تمہاری موت ہے ایک بہت بڑے کاز کے لیے، بہت بڑے مقصد کے لیے، اور تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ ایک اور قسم ہوتی ہے سوسائڈ کی، جس میں انسان اچانک کوئی صورتحال ہے، جیسے اس کو کوئی اچانک کوئی لاس ہو گیا، کوئی اچانک اس کی جو اس کو امید نہیں تھی، ایک امید تھی کہ بزنس میرا ایسے جائے گا، مجھے بڑا منافع ہوگا، ایک دم وہ اس میں نقصان ہو گیا، یا کوئی اس نے خدا نہ جیسے بلڈنگ بنائی کوئی کولیپس ہو گئی،
یا جو اس نے کوئی فصل بہت سی سیلاب آ گیا تباہ ہو گئی، اچانک اس کی صورتحال جو ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کیسے کروں گا میں، کیسے ادا کروں گا، اور وہ ٹینشن اور فرسٹریشن میں ایک دم اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس سے بہتر ہے مر جانا، اور وہ یہ خودکشی وغیرہ جو سوسائڈ کر لیتا ہے۔ ایک اور ہوتا ہے کہ جی کئی دفعہ کچھ ممالک یا کچھ علاقے یا کچھ جو 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 معاشرے ہیں جہاں بڑے سخت قوانین ہوتے ہیں، یا معاشرتی یا سماجی قوانین اتنے سخت ہوتے ہیں، اور لوگوں سے وہ اپنے ان سے جو ان کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں کہ ان کی بڑی ہائی پرفارمنس ہوگی، بہت وہ اچھا کام کریں گے، اور وہ سخت قوانین کو برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ اتنا پرفارم نہیں کر پاتے، اور وہ ریئیکشنری ہو کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر میں امیدیں پوری نہیں کر سکا یا میں کامیاب نہیں ہو سکا، دوسروں کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا، تو بہتر ہے کہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کی سوسائڈ ہے، لیکن ان میں زیادہ جو اہم ہے جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں وہ ہے، ویسے تو سب کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، مین ہوتا ہے کہ سوچ بدلنا، کہ سوچیں جو انسان ہے کہ ٹھیک ہے ابھی اگر نقصان ہوتا ہے تو اللہ مالک ہے، نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، اس کی سوچ جو اس کی بدلنی چاہیے، اس کی جو سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہم نے بہت سارے ویلاگ کیے ہیں کہ بچوں کی تربیت مختلف سٹیجز پہ کیسے کرنی چاہیے، اگر وہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ان کی بہترین طریقے سے ہوئی ہے تو وہ اسٹرانگ اور نفسیاتی طور پہ مضبوط ہوں گے، اور وہ ہر چیز نفع نقصان اچھائی برائی ہر چیز کو اچھے طریقے سے برداشت کریں گے، تو وہ ان میں یہ چیز فرسٹریشن نہیں آئے گی، یا وہ سخت قوانین کے اندر پریشر نہیں آئیں گے، یا وہ اجتماعی جیسے وہ جو سوچ کو اپنی کو بہتر کریں گے، مثبت کریں گے، اللہ کی دی ہوئی جو اس عظیم نعمت ہے زندگی، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور لوگوں کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کریں گے، تو وہ اس طرح کی سوچ اگر ڈیولپ ہو جائے تو یہ انسان کے یہ جو مختلف قسم کی جو سوسائڈس ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ڈپریشن ہے، اس کا بھی باقاعدہ اگر علاج کیا جائے تو بہت، اور اس کو سوشل سپورٹ ہونی چاہیے کہ جی اگر دیکھیں اگر کوئی ڈپریشن یا مایوسی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کی سوشل سپورٹ کی جائے، اس کے مسائل کو حل کرنے میں اس کی مدد کی جائے، وہ باہر جائے، سیر کرے، ڈپریشن کی اگر ہے تو اس کی میڈیسن خود گھر والے خود اپنے پاس رکھیں میڈیسن، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو دیں لے یہ سیانا ہے جی کھا لیتا ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، تالے میں رکھیں، خود اس کا خیال رکھیں، جس میں سوسائڈل آئیڈیاز آنے لگ جائیں یا وہ دل کرے کہ بس اب مر جانا چاہیے، وہ ہم کہتے ہیں وہ میڈیکل وہ سائیکولوجیکل ایمرجنسی ہے، اس کو ضرور ہے کہ ایز اے ایمرجنسی ٹریٹ کریں، اس کا نگہداشت کریں، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس کی میڈیسن خود دیں، اس کی خوراک کا خیال رکھیں، اس کو نماز کی طرف لائیں، مذہب کی طرف لائیں، سیر کرے، اس کو جو سوشل سپورٹ ہونی چاہیے اور اس کو خوش رکھیں تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہو، الگ تھلگ نہ بیٹھے، اور اس کے جو یہ خیالات بہتری کی طرف پھر آ جائیں، اور لوگ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے اٹیمپٹ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن جب ان کا علاج ہوتا ہے، میڈیسن لیتے ہیں، گھر والے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں سب کو، بس سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور ان کے گھر والے اور دوست، سب کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، میڈیسن اور یہ وہ سارا، تاکہ وہ بہتری کی طرف آئیں۔